الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی خوشبوؤں سے اپنے قلب و ذہن کو معطر کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول اپنے اس مبارک سلسلے کا آغاز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعادت الدارین میں علامہ نبہانی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مجلس یصلی فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا عرضت لہ رائحۃ طیبہ حتی تصل الی عنان السماء فتقول الملائکہ ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کسی مجلس میں حبیب خدا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو کہ بلند ہوتی ہوتی آسمان تک پہنچتی ہے۔ فرشتے جب اس خوشبو کو سونگھتے ہیں تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ جو خوشبو ہے نا، یہ اس مجلس سے آئی کہ جس میں حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں گے اور بار بار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کی جائے کہ جب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور یہ نیت تو ہر مدنی پھول سنتے ہوئے، ہر سنتوں برا بیان سنتے ہوئے، اور جو بھی دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع ملے تو اس میں یہ نیت شامل ہونی ہی چاہیے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدارج النبوہ میں شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی خوشبوؤں کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اقدس کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا، خواہش یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اچھی، بہترین اور نفیس قسم کی خوشبو تلاش کروں، اور جب میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائے تو وہ ایک بہترین عطر سے معطر ہو کر جائے۔ عطر کی تلاش شروع کی گئی، لیکن منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق عطر نہیں مل سکا۔ اب یہ صاحب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور بار میں، دربار خوشبودار میں اپنا ماجرا عرض کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات ہم نے اس طرح کے بیان کیے، کئی ایک احادیث ہم نے اس طرح کی بیان کی کہ جن میں باقاعدہ سے اس چیز کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے صحابہ کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف، رنج و الم کا عالم ہوتا تو ان کا منتہا اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوق میں سب سے انتہائی جگہ، جہاں جا کر یہ اپنا دکھڑا سنایا کرتے، جہاں جا کر اپنی فریاد پیش کیا کرتے، جہاں جا کر اپنا رونا رویا کرتے، جہاں جا کر اپنے مصیبت کا تذکرہ کرتے، جہاں جا کر اپنے دکھ، درد اور رنج و الم کی کہانی سنایا کرتے، اور وہ بارگاہ کہ جہاں سے ہر دکھ کا مداوا ہوا کرتا، ہر درد کی دوا ملا کرتی، وہ ایک ہی بارگاہ تھی۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، نبی محترم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، خوشبو کی تلاش میں نکلے، مرضی کے مطابق خوشبو نہیں ملی، لیکن انداز دیکھیے، اپنا یہ درد لے کر بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، میں خوشبو کی تلاش میں ہوں، حضور خوشبو نہیں پاتا، کیا کروں؟ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جاؤ اور کچھ شیشی لے کر آ جاؤ تاکہ اس میں تمہیں خوشبو ڈال کر دی جائے۔ یہ صاحب بڑے خوش اپنے گھر کی طرف گئے ہوں گے، وہاں سے جا کر شیشی لائی، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور بار میں لا کر اسے پیش کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی عطار سے، یعنی عطر بیچنے والے سے رابطہ نہیں کیا، کس چیز کی کمی ہے اس آقا کی بارگاہ میں؟ یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو جہانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں شیشی پیش کی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک پسینہ پونچھا اور یہ مبارک پسینہ اس شیشی میں ڈال دیا، شیشی بھر گئی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے لے جاؤ اور جا کر اپنی لڑکی کو دے دو، وہ اپنے جسم پر مل لے۔ جب یہ مبارک پسینہ جسم پر ملا گیا تو اس کی خوشبو نہ صرف یہ کہ ان کے گھر میں رہی، بلکہ اطراف و اکناف میں ہر طرف یہ خوشبو پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اہل مدینہ وہ اس گھر کو ایک مبارک نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ مبارک نام کتابوں میں ذکر کیا گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ نام ذکر کیا، اس گھر کا نام رکھا گیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ حضور انور
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस्म अनवर की खुशबू, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पसीना मुबारका की खुशबू। हमारे आका कितने मुअत्तर रहा करते थे और किस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस्म अनवर से महक फैला करती थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस्म अनवर की खुशबुओं से कैसे आलम मुस्तफीद हुआ करता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हमारे आका इतने मुअत्तर थे, जिस गली में से गुजर जाते ना, जिस रास्ते में से गुजर जाते, वो रास्ता महक जाया करता था, उस रास्ते में खुशबुओं के हुल्ले हुआ करते थे। यहां तक कि किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को तलाश करना होता, महबूब कहां तशरीफ फरमाए, हमारे आका कहां जलवा फरमाए, तो किसी से पूछना नहीं पड़ता था, यार सरकार के बारे में कुछ पता है, तुमने देखा मेरे आका कहां गए, तुम्हें कुछ खबर है, यार मैंने फलां से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, को बताता ही नहीं है सरकार किस तरफ है। ऐसी कैफियत नहीं हुआ करती थी, बल्कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब किसी रास्ते से गुजर जाते थे, हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को जिक्र किया। मिशकात सफ़हा 571 आप फरमाते अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लम यसलुक तरीकन फयतबअहु अहदुन इल्ला अरफ़ा अन्नहु क़द सलकहु मिन तीबि अरकी औ क़ाला मिन रीहि अरकी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने तलाश करना होता, महबूब की तलब में को निकलता, पूछने की हाजत ही पेश नहीं आती थी, बल्कि जिस गली में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर जाया करते थे ना, वहां से खुशबू आती थी। तलाश करने वाला, तलब करने वाला, महबूब की बारगाह में हाजिरी का तालिब, वो रास्ता नहीं पूछता था, सरकार का पता नहीं पूछता था, वो खुशबू सूंघते 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 सरकार तक पहुंच जाया करता था। तो क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो बड़े मुनफरिद अंदाज में एक बात जिक्र फरमाई। आप कहते हैं अंबर जमी, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। जब महबूब किसी रास्ते से गुजर जाया करते, जमीन महकती थी, हवा खुशबूदार हो जाया करती थी, और उन गलियों में जो गर्दो गुबार हुआ करता था ना, वो मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार हो जाता था। ये अदना सी शनाख्त है, ये अदना सी अलामत है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह गुजर की। अंबर जमी, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। क्या अंदाज थे हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के, और किस कदर खुशबूदार थे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। बुखारी जिल्द 1 सफ़हा 264, मुस्लिम जिल्द 2 सफ़हा 257 पर इस हदीस को जिक्र किया गया। रावी हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी। आप फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरल लौन का अन्ना अरकाहु लुअलु इज़ा मशा तकफ़ा वमा मसस्तु दीबाजतन वला हरीरन अलियन मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला शममतु मिस्कन वला अंबरन अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का रंग मुबारक साफ और चमकदार था। महबूब का जिस्मे अनवर कितना नफीस, कितना बेहतरीन, कितना उम्दा और किस कदर दिल नशीन था। रंगत मुबारक साफ थी और हबीब खुदा
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر جو پسینہ آیا کرتا تھا نا، وہ پسینہ موتیوں کی صورت میں چمکتا تھا. اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے. جس طرح بیمار آدمی، کمزور آدمی، نحیف آدمی، لاغر آدمی وہ چلتا ہے نا، اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چلتے تھے. سرکار پوری قوت کے ساتھ چلتے ہیں. اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بڑے بڑے ریشم دیکھے، باریک ریشم، اس کی ملائمت کسی اور انداز کی ہوتی، اس کی نرمی کسی اور انداز کی ہوتی، اور موٹا ریشم اس کی نرمی کسی اور انداز کی ہوتی. یہ دونوں کی نرمی ہر اعتبار سے بڑی پیاری ہوتی ہے، اور ہاتھ لگتا ہے نا ریشم کو، طبیعت میں راحت محسوس ہوتی. آپ ارشاد فرمایا کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی، اس میں جو نرمی تھی نا اور اس میں جو ملائمت تھی، نہ موٹے ریشم میں تھی نہ باریک ریشم میں تھی. کیا انداز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کے جسم انور سے جو خوشبو آیا کرتی تھی نا، میں نے کبھی کوئی بھی خوشبو اس سے بہترین نہیں پائی. کستوری، عنبر، اس کے علاوہ جو خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں، کوئی بھی خوشبو مجھے اس طرح کی نظر نہیں آئی. کوئی خوشبو میں نے اس طرح کی نہیں سونگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے آنے والی خوشبو سے زیادہ معطر ہو. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. میں نے کوئی خوشبو اس طرح کی نہیں دیکھی، نہ کستوری نہ عنبر، نہ اس کے علاوہ کوئی اور، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے آنے والی خوشبوؤں سے زیادہ معطر. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رستے سے گزر جایا کرتے تھے نا، گلیاں مہک جاتی، رستے مہک جاتے، اور پورے کے پورے کوچہ و بازار ان میں ایک عجیب قسم کی مہک ہوا کرتی تھی، جو کہ دلوں کی ٹھنڈک کا سامان کرتی، دماغ کی تسکین کا باعث بنتی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے جس بھی انداز سے ذکر کو لیا جائے نا، جس طرح میں پہلے بھی کئی ایک سلسلوں میں یہ عرض کر چکا، محبوب کے اقوال کی بات کریں، سرکار کے حسین افعال کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کریں، کمالات کا تذکرہ کریں، حسین عادات کا تذکرہ کریں، دیکھنے والوں کی بیان کردہ باتوں کو سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، محبوب کے بچپن کو دیکھیں، لڑکپن کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر شریف کے آخری حصے کو، جو اس دنیا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرف فرمایا، اس کو دیکھیں. کسی بھی زاویے سے دیکھیں، کسی بھی جہت سے دیکھیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالی جل جلالہ نے کیا رفاعتیں عطا فرمائیں، کیا شان و شوکت عطا فرمایا، اور کس قدر بلندی درجات سے نوازا جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، اور مسلم جلد 2 صفحہ 257 پر ان کا ایک انداز ذکر کیا گیا. آپ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یأتیہا فیقیل عندہا فتبسط نطعا فیقیل علی وکان کثیر العرق فکان تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ام سلیم ما هذا قالت عرقک نجعلہ فی طیبنا وهو من اطیب الطیب وفی روایت قالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لسبیاننا
قال اصبتی. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دوپہر کا وقت آتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے، آرام فرمایا کرتے. خوش بختیوں کی معراج. یقین جانیے یہ حضرات قسمت کے سکندر تھے. راہ چلتے ہوئے زیارتیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی شریف میں زیارتیں ہو رہی ہیں. صبح ہوتی ہے تو دیدار رسول، شام ہوتی ہے تو دیدار رسول. آنکھ کھلتی ہے محبوب کی بارگاہ میں حاضری. کبھی سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کبھی محبوب کے ارشادات سن رہے ہیں، کبھی محبوب کے جلوے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انور سے فیضیاب ہو رہے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو آرام فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں. یقیناً بہت ہی بختور تھے یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان. ان کی قسمت کی معراج کہ اپنے آقا کے جلووں میں انہوں نے دن رات گزارے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ام سلیم کتنی پیاری بات ذکر کرتی ہیں. ہمارے آقا دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور یہاں آ کر آرام فرمایا کرتے تھے. امید لگی ہوتی ہوگی ابھی سرکار آنے والے، ابھی محبوب کی جلوہ گری ہونے والی، ابھی سرکار تشریف فرما ہوں گے. اور جب سرکار گھر میں آتے ہوں گے، سینے کی خوشی کا اس وقت، دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے نا، اس کی کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی. میرے آقا جلوہ فرما ہو گئے، میرے محبوب میرے گھر میں آ گئے. سیدہ ام سلیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھاتے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرمایا کرتے. آپ ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ بکثرت آتا تھا، زیادہ پسینہ آتا تھا. جب یہ پسینہ آتا نا تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس پسینے کو جمع کر لیتی تھی. ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ روزانہ تم پسینہ جمع کرتی ہو، یہ کیوں؟ کہتی ہیں آقا یہ تو اس لیے اس کو برتن میں ڈالیں گے، شیشی میں ڈالیں گے اور برکت کے لیے بچوں کو لگائیں گے. خوشبو کی حاجت ہوتی ہے نا، خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. آپ کا مبارک پسینہ یہ تو کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے، اس کے مقابلے میں تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. ام سلیم ایسا نہ کیا کرو، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ ادا یہ درست نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے الفاظ ہیں نرجو برکتہ لسبیاننا، ہم اپنے بچوں کو لگائیں گے نا حضور، ایک تو جسم معطر ہوگا، جسم خوشبودار ہوگا، اور دوسرا پسینہ کس کا ہے؟ ہمارے بچے بھی اس کی برکتیں حاصل کریں گے. ان کے جسم میرے آقا جب آپ کے پسینے سے معطر ہوں گے نا، نہ دنیا میں کوئی غم رہے گا نہ آخرت میں کوئی تکلیف آئے گی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ برکتیں عطا فرمائے گا. ہم تو حصول برکت کے لیے کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبتی. اصبتی مطلب تو نے درست کہا. تو نے درست کہا. بات کون سی تھی جو کی تھی؟ دو باتیں اگر خصوصی طور پر توجہ میں لائے نا، ایک بات یہ کہی تھی ہوا من اطیب الطیب، آقا کائنات میں کوئی خوشبو اس طرح کی نہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کے مقابل ہو. کوئی خوشبو اس طرح کی نہیں. سب سے بہترین، سب سے نفیس، سب سے دل نشین اور سب سے پیاری خوشبو یہ تو آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو ہے. میرے آقا نے فرمایا اصبتی، درست. نرجو برکتہ لسبیاننا، حضور آپ کا مبارک پسینہ اپنے بچوں کے جسم پر لگائیں گے، برکتیں ملیں گی. ہم تو حصول برکت کے لیے کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبتی،
बिल्कुल ठीक। क्या मुबारक पसीना, क्या मुबारक खुशबू और क्या मुबारक अदाएं इन नफूस कुदसिया की।